اگر تو وہ پیسے سے زمین یا سونا خرید لیتا ہے تو تیری اور میری جو ڈیل ہے وہ کینسل ہو گئی. تو کوئی بیوقوف قسم کا آدمی ہی ہوگا جو اس پیسے سے جا کے کیا کہتے ہیں کہ زمین اور سونا خریدے. بأن لهم الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. حاضرین مجلس علماء کرام پردہ نشین ماں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اس مرتبہ اور نبی والے نبی پہ درود پڑھے. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد الكريم صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. علی وآلہ وسلم. ماشاءاللہ سے ہمارے پرویز بھائی کا ساؤنڈ بہت اچھا ہے. پرویز بھائی اگر تھوڑا سا ابھی کم کر دیں گے نا، پکڑیے اس کو پکڑیے. کہ ہم تو اتنا اچھا آواز کا مالک نہیں. اب ان کو لگائیے، کچھ بھی لگائیے، پھٹا ہوا ہی آئے گا. ان کے مائک کا دو فائدہ ہے، ایک تو یہ کہ مائک بھی اچھا ہوتا ہے، دوسرا یہ ملاد بھی سن لیتے ہیں، اس کا بھی ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشکل خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان اللہ. بے شک. اور ڈر تھا کہ اس یا کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدقہ، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور اس کے خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترسے سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یہ میں شعر کی تشریح کرنے کے مطلب بالکل بھی نہیں میں اس طرف جاؤں گا. مختصراً انداز میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ سارے ثواب کی محفل ہے. آپ حضرات ایک چیز کو سمجھیں کہ اگر کسی آدمی کے پاس پیسہ ہو، جو ہم لوگوں کی سب سے پسندیدہ چیز بن چکی ہے آج کے دن میں، اور وہ پیسہ کسی کو دے کہ دیکھ بھائی یہ میرا پیسہ ہے، اس کو تو لے، اور اس سے جو ہے نا صرف کھانے کی چیزیں خریدنا اور پہننے کی چیزیں خریدنا، کھانے کی چیزیں خریدنا اور پہننے کی چیزیں خریدنا، اس سے جو ہے زمین نہیں خریدنا، سونا نہیں خریدنا. تو کھا، جتنا کھا سکتا ہے کھا، جتنا پہن سکتا ہے پہن. اس کے بعد اگر تو نے یہ اماؤنٹ اس طرح سے استعمال کر لیا جس طرح میں نے کہا، تو پھر میں تجھے اتنا پیسہ یا اس سے 10 گنا اور دوں گا. لیکن اگر تو وہ پیسے سے زمین یا سونا خرید لیتا ہے تو تیری اور میری جو ڈیل ہے وہ کینسل ہو گئی. تو کوئی بیوقوف قسم کا آدمی ہی ہوگا جو اس پیسے سے جا کے کیا کہتے ہیں کہ زمین اور سونا خریدے. کیونکہ ڈیل ہوئی ہے کہ اگر وہ پیسہ اس کے مطابق کھانے اور کپڑے میں خرچ کر لے تو اس کو اس سے 10 گنا پیسہ ملے گا. تو وہ کیا کرے گا؟ خود تو جتنا کھائے گا، دوست یار کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، جس کو جہاں تک کھلا پہنا سکے پہنائے گا، کیونکہ اس کو ان دو کاموں کی اجازت ہے اور اس میں پھر ریوارڈ بھی ہے، انعام بھی ہے. تو ہمارا کیا ہے؟ اللہ پاک نے ہماری جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا. یہ جان و مال اب ہمارا نہیں ہے، جنت کے بدلے خرید لیا گیا. پھر بھی اللہ پاک نے ہمیں اسے استعمال کے لیے دے دیا. ہاں بس کچھ پروٹوکولز دیے، کچھ جو ہے حکم دیا کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. کھانا ہے تو حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا ہے. یہ کچھ قاعدے دیے، کچھ حکم دیے جس پہ ہمیں عمل کرنا ہے. باقی جان تو اسی کی ہے، وہ چاہے واپس لے لے، لیکن اس کا احساس کہ اس کی دی ہوئی جان کو اس کے مطابق اگر کھپائیں گے تو کیا کرے گا؟ وہ انعام میں ہمیں دنیا سے 70 گنا بڑی جنت عطا فرمائے گا، 100 گنا بڑی جنت، 10 گنا، جتنی اس کی مرضی عطا کر دے. یہ مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے،
وہ چاہے تو مال دے یا چھین لے، لیکن یہ اس کا احسان کہ اس نے ہمیں مال دیا اور کہا کہ میرے بندے اس کو میرے حکم کے مطابق خرچ کرنا، میری راہ میں خرچ کرنا، یتیموں کو دینا، فقراء کو دینا، غرباء کو دینا، تاکہ میں تجھے اس کے بدلے پھر دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کروں۔ تو یہ تو اس کا احسان ہے، ہاں بندے کے سمجھ میں آئے نہ آئے۔ تو جب پیسوں کے استعمال کو غلط کرنے والا بندہ بیوقوف ہو سکتا ہے، تو اللہ رب العزت کے عطا کی ہوئی جان کا غلط استعمال، مال کا غلط استعمال کرنے والا کو ہم بیوقوف کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اور اگر میں نظر دوہراؤں تو ہم اور آپ سب اسی کیٹیگری کے ہیں، اللہ معاف کرے۔ حالات تو ایسے ہے کہ ہم پہ ابھی کا ابھی عذاب نازل ہو جانا چاہیے، وہ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ ہم ان کی امت میں پیدا ہوئے، جس وجہ سے جو ہے اس وسیلے سے اللہ کا عذاب آپ میں نازل نہیں ہو رہا۔ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ موت تو دیکھیں سب کا برحق ہے، سب کو آج نہیں تو کل سب کا ٹکٹ کٹنا ہے، لیکن جنازے بتاتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا رسوخ دار تھا یا کتنا بڑا آدمی تھا۔ حکم کیا ہے کہ جنازے میں شامل ہونا مومن کا حق ہے، مسلمان کے جنازے پہ مسلمان کو شامل ہونا چاہیے، یہ مردے کا بھی حق ہے۔ لیکن یہاں پر ایک ایسا سماج ہم نے کریٹ کیا ہے کہ جہاں پہ جنازہ بھی اگر ہو تو وہ جنازہ اگر دولت مند کا ہے تو بڑی بھیڑ ہے، اور اگر دولت مند کا نہیں ہے تو بھیڑ نہیں ہے۔ اگر اس کے کنیکشن بڑے ہیں تو بڑے بڑے لوگ شامل ہوں گے، ورنہ نہیں ہوگا۔ ورنہ اچھوں کو وقت نہیں ملے گا اس کے جنازے میں شامل ہونے کا۔ تھوڑا سا کام تھا، کیونکہ مقصد یہاں پر اللہ رب العزت کی دی ہوئی جان و مال کو اس کے راہ میں خرچ کرنا اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرنا نہیں ہے، یہاں من مرضی جو ہے آ پڑی ہے۔ اور ایک ضروری بات یہ سمجھ لیں کہ زندگی کا تو ایک مقصد ہے، یوں ہی ہم ایسے یہاں جمع نہیں ہوئے، یوں ہی گھومتے پھرتے آدمی کوئی نہیں رہتا، کسی نہ کسی کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی کا بھی مقصد ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا کہ اللہ کے دیے ہوئے جان و مال سے کا استعمال کر کے ہم اللہ کو راضی کر لیں، یہ مقصد ہے۔ اب یوں سمجھے کہ کوئی بندہ کاروبار میں رہتا ہے، دکان ہے بازار میں، صبح ناشتہ کر کے دکان جاتا ہے اور گراہکوں کا رش ہو جاتا ہے، بھیڑ ہو جاتی ہے، کسٹمر کے ساتھ وہ جو ہے ڈیل کرتے رہتا ہے دن بھر، اور اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے دوپہر کے وقت کہ اس کو کھانا کھانے کا وقت نہیں مل پاتا۔ تو وہ کیا کرے گا؟ دکان کا شٹر گرائے گا، لوگوں کو بولے گا تم باہر رکو، میں پہلے کھانا کھا لیتا ہوں پھر تم لوگوں کو سامان دوں گا۔ کبھی ایسا کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ وہ بولے گا ٹھیک ہے کھانا تو روز کھاتے ہیں، عورت کا فون آیا میاں آپ کھانا کیوں نہیں کھائے ابھی تک؟ ٹائم نہیں ملا، کسٹمر بہت ہے، پہلے میں کسٹمر نپٹا دوں۔ اب رات ہوگی تو وہ رات کو بھی جو گھر آئے گا نا تو پہلے کھانا نہیں کھائے گا، اس کے دماغ میں یہ ٹینشن ہے کہ جو میں نے آج مال بیچا ہے کل بیچنے کے لیے دکان میں اسٹاک اویلیبل ہے کہ نہیں، تو پہلے کل کی لسٹ تیار کرے گا، اس کے بعد شاید کھانا کھائے۔ آرڈر دے گا، سامنے سے جہاں سے مال آنے والا ہے وہاں آرڈر دے گا، اطمینان حاصل کرے گا، اس کے بعد کھانا کھائے گا۔ کھانا کیوں اسکپ کر دیا؟ کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ کھانا ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ کھانا ضرورت ہے، ابھی نہیں کھائے بعد میں کھا لیں گے، کل کھا لیں گے، مقصد نہیں ہے۔ اس کا مقصد تھا وہاں کاروبار کرنا۔ اسی طرح ہمارا مقصد جو ہے زندگی گزارنا نہیں ہے، زندگی گزار کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جس دن یہ بات ہماری سمجھ میں آئے گی ہمارے سارے معاملات دھیرے دھیرے خود بخود درست ہونے لگ جائیں گے۔ اور ایک بات مجھے یاد آئی جنازے سے کہ ایک بمبئی میں کسی قبرستان میں ایک مطلب بمبئی اور دلی سب بڑی جگہوں پہ جائیں گے نا آپ تو وہاں کراؤڈ کی وجہ سے کبھی بھی ایمرجنسی جنازے آتے رہتے ہیں، تو وہاں پہ 1 2 3 قبریں ہمیشہ کھدی ہوئی تیار رکھتے ہیں۔ کچھ قبر کھودنے والے لوگ ہوتے ہیں قبرستان کی ڈیوٹی میں جن کا کام قبر کھودنا ہوتا ہے، تو وہ لوگ 2 3 قبریں کیا کرتے ہیں آلریڈی کھود کے رکھتے ہیں، جیسی آیا کوئی قبر کا جو ہے جو ان کا لین دین والا معاملہ ہوتا ہے وہ لیا اور قبر بیچ دی۔ تو ایک مسجد میں
इमाम साहब ने देखा कि ये जो कब्र खोदने वाला है ये पहले तो नमाज नहीं पढ़ता था, अब जब देखो तो नमाज पढ़ रहा होता है, काम से फारिग होके तिलावत कर रहा होता है, जिक्र कर रहा होता है, रो रहा होता है, दुआएं मांग रहा होता है। तो इमाम साहब ने पूछा कि मियाँ कल तक तो तुम नमाज के पाबंद ही नहीं थे, तुम्हें तो तस्बीह और तहलील से कोई मतलब ही नहीं था, सिर्फ कब्र खोदते थे और सोते थे। अब क्या बात हुई कि तुम कुछ दिनों से काफ़ी बड़े आबिद और जाहिद बन गए, जब देखो मस्जिद में पड़े हो। उन्होंने कहा कि इमाम साहब कुछ दिन पहले मामूल के मुताबिक, आदत के मुताबिक मैंने कब्र खोदे थे और तीनों कब्र खोद के मैं छांव के में बैठ चुका था, पेड़ के छांव में बैठ चुका था और थोड़ा सा इत्मीनान ले रहा था। फिर अल्लाह का क्या एहसान हुआ कि अल्लाह ने मेरे आंखों के पर्दे हटा लिए, अल्लाह ने आंखों के पर्दे हटा लिए। मैंने देखा कि कुछ फरिश्ते नाजिल हुए और उनके हाथ में कोई चौकड़ी है लिखने वाली। फिर एक फरिश्ता और नाजिल हुआ और उनसे कहने लगा ये जो पहली वाली कब्र है, हाँ ये ठीक है, इसको जहन्नमी, इसकी कब्र छोटी कर दो। ये दूसरी वाली कब्र है, इसको भी छोटी कर दो, जहन्नमी। ये तीसरी जो कब्र है इसको सजा दो और इसकी लंबाई को, चौड़ाई को बढ़ा दो, ये जन्नती है। कहा कि इमाम साहब जब मैंने उनको देखा तो मेरे दिल में ऐसी हैबत तारी हुई कि मैं आपको कह नहीं सकता। लेकिन उससे बड़े मज़े की बात और अफसोस की बात ये थी कि जैसे ही वो कहता है कि जैसे ही मेरे आंखों से वो फरिश्ते ओझल हुए, उतने में मैंने देखा कि बड़ी भीड़ कब्रिस्तान में मौजूद है, बहुत सारे लोग कब्रिस्तान में आ चुके हैं और एक बड़ा सा जनाजा आ रहा है और फूलों से लदा हुआ है, लोग आगे पीछे जो है कीड़े मकोड़ों की तरह आ रहे हैं और इतनी भीड़ के कब्रिस्तान में पैर रखने की जगह नहीं। उन लोगों ने मुझसे जो है कब्र के बारे में पूछा। मैंने कहा ये तीनों कब्रें खाली है, जिसमें चाहे आप दफना दें। तो उन लोगों ने पहली कब्र जो है सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे तो पता था कि इस कब्र वाले का अंजाम क्या है, मेरी तो खौफ से हालत खराब है। लोगों ने जब जनाजा पढ़ लिया और मैयत को दफना दिया तो मैंने पूछा कि ये किसका जनाजा है। कहा कि ये वक्त के बहुत बड़े ताजिर हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इसलिए देखते नहीं इनके जनाजे में कितनी भीड़ है, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। हाँ, इतना ज़रूर था कि ये अपने खरीदो फरोख्त में नाप तोल में गड़बड़ी करते थे। नाप तोल में हम लोग यहाँ भी चलता है, क्या कहते हैं, सरसों रिफाइन एक साथ मिला दिया या सस्ते से सस्ता वाला मिला दिया, क्रांति का डब्बा अंदर कोई और तेल, सुमन का डब्बा, चाय पत्ती दूसरी, हम लोग यहाँ भी चलता है भाई। हाँ, तो ये तो सब जगह है। तो यही तो सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि इस्लाम में जो है जिन चीज़ों को मना किया वो चीज़ जब बंदा करता है तो वो नुकसान में आता है। इस्लाम के अंदर खरीदो फरोख्त के दो बड़े महत्वपूर्ण जो है प्रोटोकॉल से, एक ये कि जो कीमत हो, चीज़ की जो कीमत हो वो बढ़ाकर ना बताई जाए, वो बढ़ाकर झूठ लगा के न बताई जाए, जो हो बता दो। और जो प्रोडक्ट का जो क्या कहते हैं ऐब हो, उसमें जो खराबी हो वो छुपाई ना जाए, कि नहीं अच्छा सेब ऊपर रख दिया, खराब सेब नीचे, है ऐसा नहीं। जो है क्लियर सामने, अगर कोई ले भी रहा है उसको बता दो भाई ये सेब खराब है, मांगता है तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि रिस्क का मालिक अल्लाह है, ये मोमिन का ईमान है। तो ये चीजें बंदा करता था, इस सबक उसके साथ ये मामला हुआ। फिर कुछ दिन गुजरे, एक और जनाजा आया, उस जनाजे में भी काफी भीड़, और फरमाते हैं कि जब वो जनाजा आया तो कब्रिस्तान के ट्रस्टी, जिम्मेदार और जितने लोग थे सब के सब हाजिर, और पूरा कब्रिस्तान में सिर्फ एक ही सदा गूंज रही थी कि ये जो जनाजा आ चुका है ये बहुत बड़ी आबिदा जाहिदा का है, ये औरत बहुत नेक थी, औरत का जनाजा है। पूछा गया कि कौन सी कब्र का हाथ, दो खाली है, दोनों में से किसी में दफना दो। अभी इसको तो ये देखना है कि भाई जाता किस में ही है, इसके लिए क्या है, क्योंकि इसको तो मालूम है कौन सा क्या हुक्म है। उसने कहा दो खाली है, जिसमें चाहे ले जाओ। एक में आखिरकार वो जो 2 नंबर वाला जनाजे का था
वहाँ पे 2 नंबर जो जहन्नमी कब्र थी वहाँ ले जाके दफना दिया। इन्होंने पूछा कि आपने कहा कि ये जाहिदा आबिदा थी, लेकिन मेरे जहन में तो इनके कुछ और मामलात हैं, वो जाहिर नहीं करता है, लेकिन पूछता है क्या इसका कोई और भी अमल था? हाँ, उसके खाविन ने जो फातिहा पढ़ने आया करते थे, हालांकि वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, एक हाफिज साहब को लेके वहाँ पे फातिहा पढ़ने आया करते थे। कहा कि मेरी जो अहलिया थी वो बज़ाहिर तो बहुत नेक थी, नमाजों की पाबंद थी, लेकिन जब कोई फ़कीर मिस्कीन गरीब को देखती तो वो धुतकार देती थी, गरीबों के साथ जो है घिन वाला मामला करती थी, किसी को जो है नीची निगाह से ही देखा करती थी, अच्छी निगाह से नहीं देखती थी। अपने आप को इसको जो है अपनी दौलत पे बहुत फक्र था, शायद मेरी औरत को अल्लाह पाक बख्श दे। अब ये बंदा खामोश था। और तीसरा जनाजा, यकीन जाने ये बात हकीकतों पे मबनी है कि वो जो तीसरा जनाजा आया उस जनाजे को लाने वाला कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कमेटी के लोग थे, सिर्फ और सिर्फ कमेटी के लोग थे। कहा कैसे? कहा ये ताजिर है, ये भी ताजिर है, बिजनेस के सिलसिले में इस इलाके में आया करता था, लेकिन बड़ा ही कंजूस था, इसके पास पैसा नहीं होता था कि किसी को कुछ खिला सके और एक रूम लेके रह सके, तो ये अक्सर जो है मस्जिद में ही आके रह जाया करता था। इसके पास पैसा नहीं था कि ये जो है किसी होटल से खाना खरीद के खा सके, ये अपनी कारोबार करके लंगर में खाना खा लिया करता था। आज ये इंतकाल कर चुका है और इसके आगे पीछे कोई नहीं, इसलिए हम कमेटी वालों ने सोचा कि इसे दफना दे, और एक कब्र खाली है इसमें दफना देंगे, इसके तुमको पैसे भी नहीं मिलेंगे। आप मेरी बात सुनिए मेरे भाइयों, वो बंदा कहता है कि जब उसको कब्र में उतारा गया तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि मैंने इनके अंजाम देख लिए थे। अब अल्लाह पाक ने मेरे हिदायत के लिए शायद इनको जरिया बनाया हो, इसी वजह से मैंने जब उन जनाजों का और उन रईसों का और उस गरीब ताजिर का अंजाम देखा तो मेरी आंखें खुल गई, और मुझे यकीन नहीं होता कि मैं दौलत जमा करके कुछ कर लूंगा, क्योंकि आखिरकार मुझे भी इस कब्र में जाना है। और मौत एक ऐसी चीज है जो आदमी को दे दो तो लगता गाली दे रहा है। बोले अल्लाह पाक तुम्हें आफियत और सलामती वाली मौत अता फरमाए। बोले अगर दुआ देने बुलाए तो मौलवी साहब गाली दे के जा रहा, बस दुआ दे के जा रहा है। किसी को आप चाहिए किसी के शादी में अल्लाह पाक आपको ईमान के साथ मौत नसीब फरमाए, बोले भाग रहा नहीं भाग रहा, तुमको बुलाया खिलाया पिलाया इसीलिए बद्दुआ देने के लिए, लगता है कि बद्दुआ है जबकि हकीकत यही है। अब कह दीजिए कि खुश रहो आबाद रहो तो उसको चौड़ा हो गया, लेकिन खुश रहेगा नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। अरे मौत तो बरहक है, अगर बंदा कह दे कि अल्लाह तुम्हें ईमान के साथ मौत नसीब फरमाए, यही सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अल्लाह पाक के नज़दीक इस दुनिया की हैसियत एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। और जिसके ज़िंदगी में दीन आ जाए, अल्लाह पाक फरमाता है कि जिसकी ज़िंदगी में ज़र्रा, उलमा इकराम फरमाते हैं इसकी तशरीह करते हुए कि जिसकी ज़िंदगी में दीन होगा और वो इस दुनिया से राय के दाने के बराबर भी ईमान बचा के ले जाएगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक उसे इज्जत देंगे, साथ ही साथ उसको दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत भी मिलेगी। ये अल्लाह पाक के वादे हैं, इस वादे पे यकीन आए फिर ना। यकीन ही तो कमज़ोर है, असल मकसद यही है कि हमारा यकीन कमज़ोर है। यकीन अगर मजबूत होता तो नमाजों के जो वादे हैं वो सुन के लालची इंसान का जो मन होता है ना, वो लालची होता है। जब सुनते कि इस नमाज की ये फजीलत, इस दुरूद की ये फजीलत, उस सूरह की ये फजीलत, तो फटाफट उसको करने की चाहत बढ़ जाती। लेकिन पहले यकीन हो तब ना कि ये जो वादे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किए हैं ये बरहक है। ये यकीन ही कमज़ोर है, खाली बोलते हैं झुट्टू का, हाँ हम तो मानते हैं, हमें तो यकीन है। यकीन नहीं है, यकीन दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं कि जिस बात के वाक़े बात ही ख़त्म, मरना है तो मर जाएंगे लेकिन कलमे से नहीं फिरेंगे, मरना है तो मर जाएंगे लेकिन नमाज से नहीं फिरेंगे, मरना है तो मर जाएंगे लेकिन हराम का लुक़मा नहीं खाएंगे। अगर यकीन मजबूत हो तभी ये काम हो सकता है। और देखिए बात ज़्यादा लंबी करके फ़ायदा नहीं, आप लोग भी बोर हो रहे हैं और हम भी जो है आज बहुत थके हुए हैं कि ज़िंदगी जो है आपसे तो हम पर्सनल में सुनाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यकीन मजबूत होगा किसके लिए ना हो कि अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह पाक ने जो वादे किए हैं अल्लाह पाक ने वो सारे वादे जाहिर करके दिखा दिए, फिर भी बंदों को यकीन नहीं आता। फिर भी वो रब इतना करीम है कि हम पर पत्थर नहीं बरसाता,
اور ایک وہ مجھے اپنے استاد صاحب کے منہ سے سنا ہوا ایک واقعہ یاد ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت کا جو لاسٹ اسٹیج ہوگا، مجھے یہ بات میں نے کوئی کتاب سے میرے ذہن میں نہیں، میں نے اپنے استاد کی مجھے یہ بات یاد ہے کہ قیامت کا جو آخری اسٹیج ہوگا اور سارے جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، ایک بندہ ہوگا جو لاسٹ درجے کا جہنمی ہوگا، اس کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو وہ کتنے سالوں تک چلاتا رہے گا، اے فرشتوں میری اللہ پاک سے میٹنگ کرواؤ، بات کرواؤ۔ فرشتے انکار کرتے رہیں گے، لیکن ایک بار اس کی فریاد پہنچیں گی تو اللہ پاک فرمائے گا جاؤ فرشتوں اس سے پوچھو کہ وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے۔ تو وہ بندہ کہے گا اللہ پاک تو بڑا کریم ہے، ہاں میں گناہ گار ہوں لیکن تو بڑا کریم ہے، یہ جو جہنم کے اوپر کا حصہ ہے اگر تو مجھے اس میں رکھ دیتا تو میرے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جاتی، تو بڑا کریم ہے۔ اللہ پاک بس اتنا کر دے، میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ تو بڑا کریم ہے، ٹھیک ہے اس کو اوپر لے آؤ۔ اب اوپر لے آیا گیا تو اس کو اب جو ہے اوپر سے جو ہے ایک درخت نظر آیا، ایک درخت نظر آیا، چھاؤں دار درخت۔ تو کہتے کافی سال پھر عرضی لگاتے ہیں فرشتوں اللہ پاک سے بات کراؤ، اللہ پاک سے بات کرواؤ۔ پھر عرضی اللہ تک پہنچی کہ ٹھیک ہے بھائی کیا کہتے ہو؟ کہ مولا تو بڑا کریم ہے، میں گنہگار ہوں، میں بدکار ہوں، لیکن تو بڑا کریم ہے۔ یہ جو درخت ہے مولا تیرا، اگر مجھے وہاں پہ بیٹھنے کی اجازت دے دے تو مولا تیرا تو کچھ نہیں جائے گا، مولا تو بڑا رحیم و کریم ہے، یقیناً تو مجھے وہاں پہ بیٹھنے کی اجازت دے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا ٹھیک ہے اس کو وہاں بیٹھنے کے کہا، فرمایا کہ آگے کچھ نہیں، تو بس یہی لاسٹ جب بندے کو وہاں بٹھا دیا جائے گا، کیونکہ مولا یہ جو ندی بہ رہی ہے پیچھے سے، اگر تم اجازت دے دے تو میں کچھ گھوٹ پی لوں، کافی عرصے سے کچھ پیا نہیں ہے، مولا تو بڑا کریم ہے، تیرا کیا جائے گا، میں اگر پی لوں گا میں تیرا گناہگار بندہ، سیاہکار بندہ، مولا تو رحمان و رحیم رب، تو مجھے پینے کی اجازت دے دے۔ اللہ پاک فرمائے گا جا پی لے، پھر وہ پی لے گا۔ اب پانی پینے کے بعد وہ کہے گا مولا یہ جو آوازیں آ رہی ہیں یہ کہیں جنتیوں کی آوازیں تو نہیں؟ ہاں جنتی ندا ہے کہ ہاں جنتیوں کی آواز ہے، کہ مولا میں ان آوازوں کو قریب سے سننا چاہتا ہوں، وہ جو جنت کی کھڑکی ہے نا، بس ایک بار مولا وہاں پہ جانے کی اجازت دے دے، ایک بار بس جا کے ایک نظر دیکھ لوں، اور کچھ نہیں، ان کی آوازوں کو سن لوں، اور کچھ نہیں مولا یہ آخری۔ اللہ پاک بڑا کریم ہے، کہے گا ٹھیک ہے بندے اس کو اجازت دے دو، رسائی دے دو، اس کو وہاں پہنچایا جائے گا۔ اب وہ جو آوازیں سنے گا اور جو نظارے دیکھے گا تو اس میں گم ہو جائے گا۔ مولا تیرا بڑا احسان کہ تو نے یہاں تک پہنچایا، تیرا بڑا احسان۔ مولا کیا میں اندر جا سکتا ہوں؟ کیا میں اندر جا سکتا ہوں؟ تمہارے پاس سے جہنم سے اوپر آنا چاہے اوپر آ گئے، درخت کے پاس پانی پینا چاہا کھڑکی کے پاس سارے ہو گئے، مولا یہ لاسٹ جاؤں گا، دیکھوں گا، پھٹ سے آ جاؤں گا، میں آپ کو اپنے انداز دوں گا، مولا بس جاؤں گا، دیکھوں گا اور آ جاؤں گا۔ مولا تو بڑا کریم ہے، اجازت دے دے، تیرا کیا جائے گا، مجھ گنہگار کا کام ہے۔ اللہ کی کریمی دیکھو، اللہ پاک فرمائے گا ٹھیک ہے جانا اور آ جانا، لے جاؤ فرشتوں۔ اب یہ جو اندر جائے گا، جیسے ہی اندر جائے گا جا کے ایک محل میں گھس جائے گا، اور جا کر محل کی کنڈی اور دروازے لگا لے گا۔ دیکھیے اللہ پاک کو قدرت ہے، وہ چاہے تو کنڈیوں کو توڑوا کے فرشتوں سے نکلوا لے باہر، لیکن رب کی کریمی باہر نکلو، فرشتے کہیں گے باہر نکلو، تم تو صرف آگے جانے کی بات کر رہے تھے، تم تو محل میں چلے گئے۔ اللہ پاک سے عرضی لگائے گا نہیں میں تم سے بات نہیں کروں گا، مجھے اللہ پاک سے کلام کرنا ہے، مجھے اللہ سے بات کرنی ہے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ فرشتے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرضی لے کے جائیں گے مولا تیرا یہ بندہ اندر آ کے جانے کی بات کر رہا تھا، یہ تو اندر چلا گیا اور یہ نکلنا نہیں چاہتا۔ اللہ پاک اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوگا کہ چلو تمہارا تو یہی کہنا تھا مولا تو بڑا کریم ہے،
مولا تو تو بڑا کریم ہے. مولا میں نے تیرے محبوب کے منہ سے سنا ہے کہ ایک بار جس کو تو جنت میں ڈال دے گا تو اتنا کریم ہے کہ اس کو دوبارہ کبھی نہیں نکالے گا. تو اتنا کریم ہے. اللہ پاک فرمائے گا جاؤ بندہ تیرے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے. تو یہ میرے رب کی کریمی ہے. جب بندہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے گا تو پتہ چلے گی نا وہ کتنا محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. کہ ایک ماں کی محبت ایسی ہے کہ بندہ اپنی زندگی کی بہت نیک بندے ہوتے ہیں. کچھ تو ہوتے ہیں ایسے کہ ماں باپ گئے تو گئے, لیکن کچھ نیک بندے ہوتے ہیں کہ جو ماں باپ کے لیے جان و مال کی قربانی کرنے کو تیار ہوتے ہیں. ایک ماں کی محبت کے لیے بیٹے جان بھی دینے کو تیار ہوتی ہیں, بیٹیاں جان بھی دینے کو تیار ہوتی ہیں. لیکن 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب کس لیول کی محبت کرتا ہوگا سوچ کے دیکھیے. میرے عزیز بھائیوں, یہ زندگی کا کیا بھروسہ, یہ لوگوں کا کیا بھروسہ. یہ آج آپ کے سامنے تعریف کرتے ہیں, پیچھے پھر برائی کریں گے. ان سے کوئی صلہ لینا نہیں ہے, ان کو راضی کرنا نہیں ہے. راضی اسی کو کرنا ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا, ہمیں اور آپ کو اور ہمارے آقا کو پیدا کیا. اگر ہم ایسے رب کو راضی نہ کر پائے تو زندگی بیکار ہے. گھوم پھر کے میں بات وہیں پہ لا کے ختم کروں گا کہ یہ جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے, یہ مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے, اور اس کے دیے ہوئے چیزوں کو ہمیں بس اس کی رضا کے مطابق خرچ کرنا ہے, اور اس کے بدلے پھر وہ ایسی ہزاروں چیزوں سے افضل چیزیں دے گا. اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ پاک